بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت شامون کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے روم کے شہر انٹاکیا میں دو افراد کو تبلیغ کے لیے مأمور کیا گیا۔ بعض کتب میں ان کا نام یوحنا اور شمون بتایا گیا ہے۔ یہ دونوں افراد تبلیغ کرنے کی صحیح روش سے آشنا نہ تھے، لہٰذا کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ نہ صرف یہ کہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوئے بلکہ لوگوں نے ان سے دوری اختیار کی۔ بادشاہ کے حکم سے ان دونوں کو گرفتار کر کے بتکدے کے ایک زندان میں قید کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ ان دونوں افراد کی تبلیغ بے نتیجہ رہی اور بادشاہ نے ان دونوں کو زندان میں ڈال دیا ہے، تو انہوں نے اپنے خاص بسی شمون الصفار، جو کہ ایک تجربہ کار اور ماہر مبلغ تھے، کو ان دونوں کی نجات اور انٹاکیا کے لوگوں کو سرا راست کی طرف دعوت دینے اور بتوں سے دوری کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ انتہائی سنجیدگی، تدبر اور دلکش طریقے سے شہر میں داخل ہوئے اور آغاز میں یوں اعلان کیا: میں اس شہر میں مسافر ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ بادشاہ کے خدا کی پرستش کروں، میں اس روش میں بادشاہ کا موافق اور اس کا ہم خیال ہوں۔ اس کا یہی اعلان اس بات کا موجہ بنا کہ اسے بادشاہ کے پاس جانے کی اجازت دی۔ بادشاہ نے حد سے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے طریقہ کار سے خوش ہوا اور حکم دیا کہ اسے انتہائی ادب و احترام سے بت کدے میں پھرائی جائے۔ جناب شمون اس شہر کی عمومی عبادت گاہوں میں بتوں کو دیکھنے کے لیے بت کدے میں داخل ہوئے۔ اس کے اندر گردش کے دوران اپنے دونوں ساتھیوں کو زندان میں دیکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ شمون کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کریں، لیکن انہوں نے اشارے کے ذریعے انہیں سمجھایا کہ وہ میرے ساتھ کسی قسم کی دوستی اور واقفیت کا اظہار نہ کرے۔ شمون نے مسلسل 1 سال تک بت کدے میں آمد و رفت رکھی اور ظاہراً بتوں کی عبادت کرتے۔ اس مدت میں انہوں نے بادشاہ کے ساتھ اپنی دوستی کی بنیاد رکھی۔ دوراندیشی اور اپنی خاص و دلکش روش کی وجہ سے بادشاہ کے نزدیک ایک خاص اور شایان شان مقام حاصل کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن انہوں نے روم کے بادشاہ کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں یوں کہا: جب سے بت کدے میں میری آمد و رفت ہے، وہاں پر 2 افراد کو قید میں دیکھ رہا ہوں۔ اب میں آپ کی اجازت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں کس وجہ سے زندان میں بند کیا گیا ہے؟ بادشاہ نے کہا: ان دونوں افراد نے اس شہر میں فتنہ اور فساد کا جال پھیلا رکھا تھا۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جہان کو خلق کرنے والے ان بتوں کے علاوہ خدا کوئی اور ہے، پس اس فتنہ اور فساد سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے ان دونوں کو قید میں ڈال دیا ہے۔ شمون نے کہا: انہوں نے بتوں کے علاوہ کسی اور خدا کی خدائیت کا کیسے دعویٰ کیا ہے؟ اس بات پر ان کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ بہتر سمجھیں تو ان دونوں کو حاضر کرنے کا حکم دیں، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے بات چیت کروں۔ بادشاہ نے کہا: بہت اچھا، اس لیے کہ آپ ان کے طریقہ کار سے آگاہ ہوں، میں انہیں حاضر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پس بادشاہ روم کی اجازت اور حکم سے ان دونوں قیدیوں کو حاضر کیا گیا۔ شمون نے بادشاہ کی موجودگی میں ان کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز یوں کیا: بڑی حیران کن بات ہے، کیا دنیا میں بت کدے میں موجود خدوں کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ قیدیوں نے کہا: ہاں، ہم خدے آسمان اور زمین کے معتقد ہیں، وہ خدا جو بہار کے موسم میں سراہے کو سرسبز و شاداب کا دیتا ہے اور خزن میں یہ سرسبزی و شاداب بھی چھین لیتا ہے۔ وہ ایسا خدا ہے جس نے آفتاب، جہان تاب اور ترمتمات ستاروں کو خلق کیا ہے۔ عقل مند افراد کبھی بھی کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتے، لہٰذا شمون نے ان سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہوئے یوں اظہار کیا: اپنی اس پیدر پی گفتگو کو ایک طرف رکھیں، دعویٰ بغیر دلیل کے یوں ہے جیسے پتھر پر ڈھیلا مارتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل ہے؟ قیدیوں نے کہا: ہاں، اگر ہم اپنے خدا سے چاہیں تو پیدائشی اندوں کو آنکھیں عطا کر دیتا ہے اور اپاہج شخص کو تندرست و صحت مند کر دیتا ہے۔ شمون نے بادشاہ سے کہا: اب حکم دیں کہ اندوں کو حاضر کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم سے مادرزاد اندوں کو وہاں پر لایا گیا۔ پھر شمون نے ان دونوں سے کہا: اگر تم لوگ اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اپنے خدا سے کہو کہ ان اندوں کو آنکھیں دے۔ وہ دونوں افراد فوراً سجدے میں گر گئے اور خداوندہ مطالبہ سے اندوں کو بینائی عطا کرنے کی التماس کی۔ خود جناب شمون نے بھی دل میں آمین کہا۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اندے کو آنکھیں مل گئیں اور خدا نے اندے کو دیکھنے والی 2 آنکھیں عطا کر دی۔ شمون نے کہا: یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، اگر آپ لوگوں نے اتنا بڑا کام کر دکھایا تو ہمارے خدا بھی مادرزاد اندے کو شفا دے سکتے ہیں۔ اس بات پر بادشاہ نے شمون سے کانا پیوس کی کہ ہمارے خدا کسی کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ ہرگز اندے کو شفا دینے پر قادر نہیں ہیں۔ شمون کے حکم سے ایک اندے کو لایا گیا۔ شمون نے دعا دی، اندے کو شفا مل گئی۔ اس کے بعد ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا: حجتن باجتن، دلیل پر دلیل ہے، اب کہ خدا نے اندے کو شفا دی ہے
اور ہمارے خدوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ قیدیوں نے کہا ہمارا خدا اپاہج افراد کو شفا دیتا ہے۔ ایک اپاہج شخص کو لایا گیا، ان دونوں کی دعا سے اسے شفا مل گئی۔ شمعون کے حکم سے ایک اور اپاہج شخص کو لایا گیا، شمعون نے دعا کی، اسے بھی شفا مل گئی۔ قیدیوں نے کہا ہم اذن خدا سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ شمعون نے کہا اگر آپ لوگ واقعہ مردہ کو زندہ کریں تو میں بادشاہ کی اجازت سے آپ کے خدا پر ایمان لے آؤں گا۔ بادشاہ نے بھی فوراً کہا اگر وہ مردہ کو زندہ کریں تو میں بھی ان کے خدوں کا متقد ہو جاؤں گا۔ اتفاق سے ہوا یوں کہ اس گفتگو سے 7 دن قبل بادشاہ کا جوان بیٹا مرا تھا۔ جناب شمعون نے کہا مردے کو زندہ کرنا ہماری اور ہمارے خدوں کی قدرت سے باہر ہے۔ اگر آپ کا خدا بادشاہ کے مردہ بیٹے کو زندہ کرنے پر قادر ہو تو میں اور بادشاہ آپ کے خدا کے متقد ہو جائیں گے۔ وہ دونوں افراد عبادت کے لیے آمادہ ہوئے، سجدے میں گئے اور خلوصی دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں مردہ جوان کے زندہ ہونے کی دعا مانگی۔ جناب شمعون نے سچے دل کے ساتھ خدا سے مدد مانگی۔ ان دونوں نے کچھ لمحوں کے بعد اپنے سر سجدے سے اٹھائے اور کہا کسی کو قبرستان میں بھیج کے وہاں سے کوئی خبر لے کر آئے۔ بادشاہ کے بھیجے ہوئے افراد قبرستان گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا قبر سے نکل کر اپنے بدن سے مٹی جھاڑ رہا ہے۔ اسے شاہ کے پاس لائے۔ جب شاہ کی نگاہ اپنے فرزندی دل بند پر پڑی تو اٹھ کر گل گیا اور کہا اے میرے بیٹے مجھے اس واقعے کی تفصیل بتاؤ۔ بیٹے نے کہا بابا جان جب موت نے مجھے آ لیا تو میں سخت عذاب میں گرفتار تھا۔ میں نے آج 2 افراد کو دیکھا کہ انہوں نے سجدہ میں جا کر خدا سے میرے زندہ ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی دعا سے زندہ کیا۔ بادشاہ نے کہا اگر ان دونوں افراد کو دیکھو گے تو پہچان لوگے؟ بیٹے نے کہا ہاں میں بالکل انہیں پہچان لوں گا۔ شاہ نے کہا تمام لوگ صحرا میں جائیں اور اس زندہ شدہ جوان کے سامنے سے گزریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ بادشاہ کا بیٹا ان 2 افراد کو پہچان سکتا ہے یا نہیں۔ تمام لوگ شہزادے کے سامنے سے گزرنے لگے۔ جب وہ دونوں افراد اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اشارہ کیا کہ وہ افراد یہ تھے۔ شاہ اسی وقت سچے دل سے ان دونوں کے خدا جو کہ تمام کائنات کا خالق ہے پر ایمان لے آیا۔ شمعون اور باقی سب لوگ بھی خدا حقیقی پر ایمان لے آئے۔ پس اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ہوشیار اور عقل مند نمائندے نے حقیقی اقلانہ طریقہ کار سے بادشاہ اور اس ملک کے تمام لوگوں کو دین عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راغب کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔